الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا کا نظام اور اس پوری کائنات کا نظام اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے زمانے کو یکساں نہیں رکھا ہے، حالات کو یکساں نہیں رکھا ہے۔ جس طریقے سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، ویسے حالات بھی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں، حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم زمانے کو، ہم حالات کو جو ہے لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے گرمی کا موسم تھا، اب بارش کا موسم آ گیا، اب بارش کا موسم چلا جائے گا، ٹھنڈی کا موسم آ جائے گا۔ تو موسم جس طریقے سے بدلتے ہیں، ایسے حالات بھی دنیا کے اللہ رب العزت بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کو جو ہے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر جو ہے آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس دور میں مسلمانوں کے لیے ایک سے ایک قانون جو ہے بنائے جا رہے ہیں، شریعت مخالف قانون بنائے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے تشخص سے، دینی تشخص سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں، اللہ جب چاہیں اس حالات کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم اپنی طاقت بھر کوشش کرتے رہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی قوت بھر تیاری اعدائے اسلام کے لیے، اعدائے اسلام کے خلاف جو ہے تم کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا کہ اعدائے اسلام کے مقابلے میں قوت بھر تیاری کرو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحہ اور جنگی طاقت کا جو ہے صرف استعمال کیا جائے اور صرف اسی کو فراہم کیا جائے۔ اسلحہ اور جنگی طاقت یہاں صرف مراد نہیں ہے، یہ بھی مراد ہے یہاں، لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی طاقت اس میں داخل ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ قوت بھر تیاری کرو تم، تو ہر طرح کی طاقت اس میں داخل ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، کبھی علم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہتھیار کی طاقت پر بھی یعنی فائق ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آج دنیا میں اس کی مثال موجود ہے، علم کی طاقت بھی ہتھیار کی طاقت پر جو ہے فائق ہے۔ آپ جاپان کو دیکھ لیجیے، اس کی مثال جو ہے آج کا جاپان ہے، اور کبھی کبھی سیاسی جو طاقت ہوتی ہے، وہ سیاسی طاقت کے ذریعے قوموں کی تقدیروں کے جو ہے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آپ جس ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اس ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ برہمنزم جو ہے اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سیاسی طاقت جو ہے قوموں کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، سیاسی طاقت ہی تو ہے۔ اور کبھی معاشی طاقت کی بنیاد پر جو ہے انگلیوں پر گنے جانے والی قوم پوری دنیا کو جو ہے اپنے چشم و ابرو کا متبع بنا کر رکھ دیتی ہے، یعنی اپنے سامنے لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالانکہ اگر ان کو گنا جائے تو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، وہ ملک بھی یہ بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ اس کی مثال دیکھنا ہے تو آپ یہودیوں کے دیکھ لیجیے۔ آج کی جو ہے
صہیونی جو طاقت ہے اس کا حال دیکھ لیجیے. تو ہر عہد میں جو ہے اس عہد کی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت اور طاقت کو بڑھانا اور اس طاقت کو مذہب و ملت کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا اور ظالموں کے تسلط سے بچنے کے لیے اس کو ڈھال بنانا، یہ امت محمدیہ کا فریضہ ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جو ہے میں اس بارے میں بتاتا. بس اتنا جان لیجئے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں جو ہے جو آئین ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، آئین جو ہے شہریوں کو کہتا بھائی ان کو یہ بنیادی حقوق حاصل ہیں، مذہبی آزادی دیتا ہے اور مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو تحفظات بھی فراہم کرتا ہے اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی بیداری بھی بالکل بہت ہی ضروری ہے، اس میں ناگزیر ہے بالکل. ووٹ کے ذریعے سے مسلمان جو ہے کہہ لیجیے کہ ایسی قیادت اور نمائندوں کو منتخب کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اور ایوانوں میں جو ہے ان کے حقوق کی اور ان کی تعلیم کی اور سماجی اور اقتصادی اور تحفظ کے لیے جو ہے آواز اٹھا سکیں. یہ ووٹ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی طاقت ہے. ممرہ جیسا شہر جو ہے جہاں جو ہے مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، تو ایک کثیر المذہبی معاشرے میں مسلمانوں کا سیاسی عمل اور خاص طور پر جو ہے ووٹنگ کے عمل میں سرگرم رہنا، یہ محض جو ہے ایک حق نہیں ہے بلکہ وقت کی کہہ لیجئے کہ اہم ترین ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جو ہے SIR کا عمل چل رہا ہے، ملک بھر میں جاری جو ہے ووٹر لسٹ پر کہتے ہیں نا خصوصی نظر ثانی مہم ہے. ان نئے سرے سے جو اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے SIR، اس کو نام دیا گیا ہے کہ یہ جو ووٹر ہے ووٹر لسٹ ہے اس کو نئے سرے سے اپڈیٹ ہم کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے SIR کے عمل نے جو ہے اس وقت ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں جو ہے ایک کہہ لیجیے کہ تشویشناک جو ہے صورتحال پیدا کر دی. نام دیا گیا کہ بھائی اس سے جو ہے انتخابی شفافیت ہوگی، یعنی انتخابی شفافیت کے نام پر جو ہے شروع کیے جانے والے اس اقدام کو جو ہے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے استعمال کر کے اب تک جو ہے میں کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کے نام جو ہے ووٹر لسٹ سے جو ہے غائب کر دیے گئے، خارج کیا جا چکا ان کا نام. اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی اور غفلت میں ڈوبے رہے اور کوئی ذمہ داری ہم نے نہیں نبھائی تو یاد رکھیے کہ آئندہ جو ہے اندیشہ ہے اس بات کا کہ آئندہ جو ہے یہ تعداد جو ہے لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں تک پہنچ جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو اس میں یعنی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمان. اور اس پورے عمل کا جو ہے اگر گہرائی سے ہم جائزہ لیں تو جو بھی اس پر تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں نا، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو لوگ انہوں نے اس بات کا تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس SIR کے عمل سے جو ہے اس کا نشانہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست جو ہے اس کا نشانہ جو ہے صرف مسلمان ہے، بلکہ اور لوگوں کا کہنا کہ صرف مسلم ہی نہیں بلکہ اس میں دلت بھی ہیں، آدیواسی بھی ہیں، یعنی جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. ان سب کا نام جو ہے ووٹر لسٹ سے جو ہے ختم کرنے کی اور خارج کرنے کی جو ایک سازش چل رہی ہے. اور سب سے خطرناک پہلو جو ہے اس مہم کا یہ ہے کہ اس مہم کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جو ہے یہ غیر معمولی اختیار دے دیا گیا ہے کہ بھائی تم جس عام باشندے کو بھی یعنی ملک کے جس باشندے کو تم چاہو یعنی اس کو تم غیر ملکی قرار دے سکتے. بتائیے، الیکشن کمیشن کو جو ہے پاور دیا گیا ہے کہ ایک عام باشندے کو، ایک عام شہری کو جو ہے وہ چاہے تو وہ غیر ملکی قرار دے سکتا ہے.
تو ان تمام علامات اور طریقہ کار کو اگر دیکھا جائے تو دیکھ کر یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے، یہ SIR کا جو ہے عمل جو ہے، یہ دراصل جو ہے، جو ابھی اس سے پہلے جو ہے NRC آیا تھا نا، یہ SIR کا عمل جو ہے دراصل NRC ہی ہے۔ NRC کی جو ہے ایک نئی اور تبدیل شدہ جو ہے شکل ہے یہ۔ SIR کا سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس میں عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی، یہ کہہ کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم لسٹوں کو جو ہے، ووٹر لسٹوں کو صرف جو ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں حکومت کی منشا جو ہے اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تھوڑا سا اور حالات پر آپ نظر رکھیں گے، آپ بہار کو دیکھ لیجئے، بنگال کو دیکھ لیجئے، آسام کو دیکھ لیجئے، اگر آپ ان حالات پر نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کی منشا جو ہے ایک نئی انتخابی جو ہے فہرست ترتیب دی جا رہی ہے۔ اس میں وہ نئی انتخابی فہرست یہ ہے کہ جو صرف ان کے حامیوں پر مشتمل ہو، جو حکومت کے حامی ہیں نا، وہ انتخابی فہرست جو ہے صرف انہی پر مشتمل ہو۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے جو ہے یہ بیانیہ بار بار آ رہا ہے، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ SIR کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے پر جو وطن میں لوگ رہ رہے ہیں، تارکین وطن اور گھسپیٹیوں کو جو ہے ہم کو وطن سے نکالنا ہے، ہندوستان سے نکالنا ہے۔ اس NRC کے عمل کے، یعنی SIR کے عمل کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ان کی شناخت میں ہم کو مدد مل رہی ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ بہار میں دیکھ لیجیے، بہار جیسے ایک بڑا صوبہ جو ہے، اس بڑے صوبے میں اس طویل اور پیچیدہ عمل کے خاتمے کے بعد کتنے لوگوں کے نام خارج ہوئے ووٹر لسٹ سے، اور اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم گھسپیٹیوں کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، محض چند غیر ملکی جو ہے پناہ گزینوں کی شناخت ہوئی ہے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکومت کی منشا ہے تو اس مہم کے اصل مقصد پر جو ہے ایک بڑا جو ہے کہہ لیجیے سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے اکثر حصوں میں یہ عمل جو ہے جاری ہے، اور آپ کے مہاراشٹر میں بھی جاری ہے، اور ممرا میں بھی آپ کے چل رہا ہے، اور جہاں جہاں مسلم علاقہ ہے وہ تو وہاں تو بہت ہی شد و مت کے ساتھ اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اس عمل کو کیا جا رہا ہے، اور شروع ہوئے جو ہے تقریباً 1 ہفتہ اور 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کا جو شیڈول تھا نا، اس شیڈول کے مطابق جو ہے یہ تھا کہ گھر گھر جا کر جو ہے فارم جو ہے تقسیم کیے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ فارم تقسیم کر کے جو ہے وہاں ان کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی فارم تقسیم کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے کیا کرے گی؟ عوام جو ہے اس سلسلے میں پریشان ہوگی۔ بھائی فارمز جو ملنے والے تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی جو ہے BLO جو ہے ہم تمہارے گھر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے گھر آنے کا وقت ختم ہو گیا، آپ وہاں جا کر جو حاصل کیجیے فارم۔ وہ عوام کی اکثریت اب بھی جو ہے اس فارمز کو حاصل کرنے کے لیے پریشان ہے۔ انہیں جو ہے بہت سارے علاقوں جو ہیں انہیں فارم ہی نہیں مل رہے ہیں، بلکہ بہت سارے جگہوں سے تو خبر آ رہی ہے کہ جو BLOز ہیں نا وہ سب ٹھیک طریقے سے کام ہی نہیں کر رہا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی میری پرسوں، کہہ رہے تھے یہاں کا BLOز کچھ ایسے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مہاراشٹر میں بھی جو ہے یہ BLOز کا جو کام ہے وہ کام کاج جو ہے صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے نہیں چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بعض BLOز جو ہے انتہائی مطلب ذمہ داری سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ بعض ایسے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے بالکل لاپرواہی والا ہے۔ اور میں نے کادیولی میں میرا نام ہے، میں وہاں BLOز کو فون کیا تو وہ بول رہا ہے کہ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اور جب میں نے دوبارہ فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا ڈاکومنٹ جو بھیج دیجئے، میں آپ یہاں کر دوں گا آپ کا۔ ڈاکومنٹ بھیجنے کے بعد بھی میں نے اس کو کال کیا تو کال ہی نہیں اٹھا رہا، کتنا میسج کیا لیکن میسج کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ تو بعض BLO جو ہے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کام کو جو ہے انجام دے رہے ہیں، لیکن بعض جو ہے بعض کا رویہ انتہائی لاپرواہی والا ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جتنے BLOز ہیں نا
ان ساروں کو جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے، سارے BLO کو جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو تربیت فراہم کی گئی ہے کہ بھائی کس طریقے سے تم کو فارم پر کرنا۔ حکومت نے کہا تھا کہ ان کو تمام امور سے جو ہے واقف کرا دیا گیا، آپ ان کے پاس جائیے، آپ کا سارا کام ہو جائے گا۔ کتنے BLOs ایسے ہیں جن کا طرز عمل جو ہے، ان کا طرز عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ تو تربیت سنجیدگی سے حاصل کی ہے اور نہ ان کو اس بارے میں کچھ معلومات ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کہیں کہیں ایسا میں نے سنا کہ بھائی فارم ہاؤس بانٹنے کے لیے گئے، ایک دو گھروں میں بانٹا اور اس کے بعد جو ہے جا کر کرسی لگا کر ایک جگہ بیٹھ گئے، بالکل آرام کرنے لگے۔ اور جو شخص وہاں جا رہا ہے، بھائی عوام جو ہے پریشان ہے نا، پریشانی کے عالم میں ان کے پاس جا رہی ہے، اور جانے کے بعد جب ان سے مل رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ یعنی مہذب والی گفتگو نہیں کر رہے، اخلاقی طور پر جیسے پیش آنا چاہیے ویسے نہیں پیش آ رہے ہیں، یعنی کوئی اطمینان طریقے سے، کوئی اطمینان بخش جو ہے بات چیت وہ نہیں کر رہے۔ تو ایسے میں اب کیا ذمہ داری ہے مسلمانوں کی؟ ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم پوری یعنی مستعدی کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں، اور جو اس میں یعنی جو نہیں کر پا رہے ہیں ان کا ہم ساتھ دیں، ان کی ہم مدد کریں۔ یہ محض جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے، آپ اس کو دل پر لے لیجئے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو SIR ہو رہا ہے یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ ہماری شہریت کے قانونی تحفظ کی یہ ضمانت ہے۔ یہ آپ اس کو ہلکے میں مت لیجئے۔ بہت سے لوگ جو ہے اب بھی اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ ایک صاحب سے کل میں نے بات کی، بولا نہیں ہو جائے گا، کیا بات کر لیں گے۔ غفلت مت برتیے اس سلسلے میں، یاد رکھیں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ ذرا سی کوتاہی یا پھر فارم میں جو ہے غلط کھانا پوری ہمیں مستقبل میں شہریت سے محروم کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے میری سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نمبر 1 SIR کے عمل کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے تمام کاغذات کی دستیابی کو جو ہے بالکل یقینی بنائیں، اور نمبر 2 اپنے گھر کے ہر فرد کے فارم کی جو ہے تصدیق کریں اور اس کو پر کریں، اور جہاں ضرورت ہو وہاں رہنمائی حاصل کریں، دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی کریں آپ، اور اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بھی متحرک کریں کہ وقت رہتے ہوئے اس عمل کو مکمل کریں۔ تو آئیے جو ہے ہم منظم ہو کر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور جو دوسرے لوگ ہماری مدد کے مستحق ہیں ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ آج جو ہے ہماری بیداری ہی، اگر ہم آج بیدار نہیں ہوئے تو ہماری نسلیں جو ہے روئیں گی۔ آج ہماری بیداری ہماری آئندہ نسلوں کی تحفظ کی ضمانت ہے، یہ ہماری آئندہ نسلوں کی تحفظ کی ضامن بنے گی۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر ہم شہریت کے حق سے محروم ہو سکتے ہیں، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہم کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کریں گی۔ آئندہ ہماری نسلیں بھی جو ہے ان کے یعنی سر پر جو ہے تلوار لٹکتی رہے گی۔ اس لیے ہم اس عمل کو جو SIR کا عمل ہو رہا ہے اس عمل کو یعنی دل پر لے لیں اپنے۔ جو لوگ بھی جو ہے ابھی تک فارم نہیں حاصل کیے ہیں، فارم نہیں پر کیے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فارم کو جو ہے ضرورت سمجھ کر، بالکل انتہائی ضروری سمجھ کر جو ہے اس کو فارم کو پر کریں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج 3 جماعتیں ہوں گی، اس لیے جو ہے اسی بات پر اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔